السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم و مکرم خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی، آج ہم انشاءاللہ تعالی تفسیر تسمیہ کے ضمن میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں اختصار کے ساتھ لفظ اسم کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پر انشاءاللہ دروس قرآن ذرا تفصیل کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ سے قرآن کریم کے منتخب نصاب کا درس شروع کر دیں گے، تاکہ زیادہ حصہ بیک وقت درس قرآن کے ضمن میں بیان کیا جائے اور اس طرح ہماری رفتار تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے. لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ یہ جو کہ علوم و معارف قرآن کی کنجیاں ہیں، اس لیے ان پر شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ تسمیہ میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں ذکر اللہ کی ذات کا نہیں بلکہ اللہ کے نام کا ہو رہا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسمیہ میں اللہ کے اسم یعنی اس کے مبارک نام کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کی ذات کے ذکر کا اس طرح کھلے انداز کے ساتھ تذکرہ نہیں. اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس حکمت تسمیہ کو ہم اسم کا معنی اور مفہوم سمجھے بغیر ذہن نشین نہیں کر سکتے. اسم عربی زبان کا لفظ ہے جو مختلف ائمہ لغت و نحو کے نزدیک دو مادوں سے مشتق ہے. بعض علماء کا قول یہ ہے کہ لفظ اسم سم ون سے نکلا ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ وسم سے نکلا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، اوریجن کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں، اور بقیہ تمام الفاظ اس روٹ ورڈ میں سے مادہ یا اوریجن میں سے نکلتے ہیں. میں نے غالباً پہلے کسی درس میں اس پر روشنی ڈالی ہوگی. مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ علم ایک لفظ ہے جو 3 حرفوں پر مشتمل ہے. اس میں سے عالم نکلا ہے، اسی میں سے معلوم نکلا ہے، اسی میں سے متعلم، اسی میں سے معلم، اور تمام الفاظ جو 3 حروف سے زیادہ حروف پر مشتمل ہیں وہ اسی سے حرفی لفظ میں سے نکلے. لفظ قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اسی پہلو پر روشنی ڈالی تھی. بالکل اسی طرح سمون کا معنی ہے بلندی اور ظہور، بلند ہونا اور ظاہر ہونا، اس کو سمون کہتے ہیں. اور وسمن کا معنی ہے پہچان اور علامت. اگر سمون سے لفظ اسم جس کا معنی عام طور پر نام کا کیا جاتا ہے، اسم کا معنی ہم نام کرتے ہیں، یہ اسم کا لفظ اگر
سم ان سے نکلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلند ہونے اور ظاہر ہونے کو اسم کہا جائے گا، اور وہ شے جو کسی کو بلند کر دے، کسی کو ظاہر کر دے، اسے اسم کہا جائے۔ اس لحاظ سے اسم کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کا نام ہے زید، تو جب زید کا لفظ بولا جائے تو اس لفظ کے بولنے سے کسی شخص کا ذکر ہوگا۔ اگر کسی شخص کا نام نہ لیا جائے تو وہ شخص مخفی رہے گا، غیر مذکور رہے گا، اور جب تک اس کا ذکر نہ ہوگا کسی کو اس کی خبر نہ ہوگی۔ جب آپ کسی کا نام لیں گے تو نام لینے سے پتہ چلے گا کہ کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، کسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ہے، فلاں موجود ہے۔ تو گویا نام لینے سے آپ نے وہ شخص جو پہلے آپ کو معلوم نہ تھا اس کو ظاہر کر دیا، جو مخفی تھا، جو علم میں نہ تھا، اس کو آپ نے علم میں لایا اور آپ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اور جب کوئی اخفاء سے ظاہر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہو اور پھر ظاہر ہو جائے، تو اسی ظاہر ہونے کو ذکر کی بلندی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اب ذکر کے لحاظ سے پہلے مخفی تھا، اب بلند ہو گیا۔ تو گویا اسم کا معنی نام ہے، اور نام اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی چھپے ہوئے کو ظاہر کر دے اور نامعلوم کی پستی سے اٹھا کر معلوم ہونے کی بلندی پر بٹھا دے۔ یہ اسم کا معنی ہے۔ اس لیے عربی زبان میں لفظ اسم کی تعریف ہے الاسم ما یعرف بہ الشیء۔ اسم اس علامت یا اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی شے کا پتہ چل جائے۔ اب دوسرے علماء کے طبقے کے نزدیک یہ لفظ وسم سے نکلا ہے، اور وسم کا معنی میں نے عرض کیا ہے علامت اور پہچان۔ تو اس لحاظ سے اسم کا معنی ہوا وہ لفظ جو کسی شخص، کسی شے یا کسی چیز کی علامت قرار پائے اور وہ کسی شے کی پہچان بن جائے۔ اب ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہوں تو ان میں سے ہر شخص بیٹا تو ایک ہی باپ کا ہے، لیکن جب جدا جدا نام رکھ دیتے ہیں تو ہر نام ہر بیٹے کی ایک علامت بن جاتا ہے، پہچان بن جاتا ہے۔ 1000 کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب کتابوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ نام اس کتاب کی پہچان بن جاتا ہے، اس کی علامت بن جاتا ہے۔ اس نام سے ایک کتاب کو دوسری کتاب سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اسم جس شے کا بھی ہوگا اس کی پہچان کہلائے گا، اس کی علامت ہوگا، علامت معرفت ہوگا، اور اس کو بلند کرے گا، اس کو ظاہر کرے گا۔ قرآن مجید نے اسی معنی کی نشاندہی بھی کی۔ ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے چہرے سجدوں کی وجہ سے خود اپنی پہچان بن جاتے ہیں۔ اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم، ان کی دریافت کہیں سے جا کر کرنی نہیں پڑتی، ان کے بارے میں کہیں سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے۔ انہیں کسی اور پیمانے پر، کسی معیار پر جدا طریق سے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لمبے چوڑے تذکرے بھی کتابوں سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور کوئی ان کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔ کوئی انہیں اچھا جانتا ہے یا برا جانتا ہے وہ اس سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کی پہچان خود ان کے چہروں کو بنا دیا ہوتا۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی پہچان ان کے چہروں میں ہوتی ہے۔ من اثر السجود، وہ پہچان کس طرح آتی ہے کہ راتوں کو چھپ چھپ کر
جب وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں تو وہ سجدے جو ہوتے تو راتوں کی خلوتوں میں ہیں لیکن دن کی جلوتوں میں انہی کے چہروں کی پہچان بن جاتی، سجدوں کا نور ان کے چہروں پر چمکنے لگ جاتا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا حل انبئکم بخیارکم، میرے صحابیوں کیا میں تم میں سے بہترین اور نیکوکار اور برگزیدہ لوگوں کی پہچان نہ بتا دوں؟ کیا نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ وہ اچھے لوگ کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے اور مقرب بندے اور اللہ کی محبت کا مرکز و محور بندے جو تم میں سے بہترین مخلوق ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے چہروں کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کو کہ ایک لمحے کو 1000 سال کی عبادت بے ریا سے افضل قرار دیا، اس لیے کہ 1000 سال کو عبادت کرے اور اپنے طور پر بے ریا عبادت کرے، لیکن کیا خبر کہ اس کے نتیجے میں بھی شیطان اس کو برخلا دے۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ایک لمحے بھر کے لیے، اس میں ضمانت ہے اس بات کی کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے بہر صورت اللہ یاد آئے گا۔ تو اللہ کا یاد آنا یہ فی نفس ہی عبادت ہے، اس لیے اللہ والوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی پہچان ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کی پہچان ہوتے ہیں۔ اللہ کی پہچان لوگوں کو ان کے چہروں سے نصیب ہوتی ہے۔ سیماہم، اس کو علامت اور نشان کے طور پر بیان کیا اور اسی میں سے اسم کا لفظ نکلا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا تعرفہم بسیماہم، محبوب تو میرے بندوں کو ان کے چہروں کی اپنی پہچان سے جان لے گا، ان کی اپنی علامت سے پہچان لے گا، تو پہچان لے گا میرے بندوں کو ان کی اپنی علامت سے۔ وہ پھول کی طرح خود فضاؤں میں اپنی خوشبو کی لہریں، اپنی خوشبو کی مہکیں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا اسم کا معنی یہ ہوا کہ وہ لفظ جو کسی شے کی علامت بن جائے، کسی شے کی پہچان بن جائے، کسی کو ذکر کی بلندی عطا کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم اور مسمى میں باہمی تعلق کیا ہے؟ جس شے کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو مسمى کہتے ہیں، یعنی جس شے کا نام آپ رکھ رہے ہیں اس شے کو کیا کہیں گے؟ مسمى۔ اور جو نام آپ نے رکھا اس نام کو عربی زبان میں اسم کہیں گے۔ تو آپ نے یہ دونوں لفظ اکثر سنے ہوں گے کہ اسم اور مسمى، اور کبھی آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں اسم با مسمى ہے۔ یہ ایک عام مقولے کے طور پر زباں زد خاص و عام ہے کہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ شخص ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم اور مسمى کا یعنی نام اور وہ شے جس کا نام رکھا گیا، ان دو کے باہمی تعلق کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے زمانہ میں اشاعرہ، کرامیہ اور کئی متکلمین کے طبقات کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسم اور مسمى عین یکدگر ہیں، یعنی ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، یعنی نام اور نام والا اس میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا، لیکن جمہور اہل اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک نام اور نام والے میں فرق ہوتا ہے، یعنی اسم اور مسمى میں فرق۔ دونوں ہیں تو لازم و ملزوم، یعنی ایک دوسرے سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہیں ایک دوسرے کا عین بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے
جیسے ایک لفظ ہے آگ. آگ کے لفظ کو اگر آپ کاغذ پر لکھیں تو آگ کسی شے کا نام ہے, آگ کسی شے کا اسم ہے, اور وہ شے جس کا نام آگ ہے اگر اس کو اسی کاغذ پہ رکھ دیں اور ایک کاغذ پر اس آگ کا نام لکھ دیں تو فرق آپ کو سمجھ آ جائے, فرق ہی سمجھ آ جائے کہ جو آگ کا نام تھا اس نے کاغذ کا کچھ نہیں بگاڑا, اور جو آگ کا مسمى تھا اس نے کاغذ کو جلا دیا. تو مسمى اور ہوا اور اسم اور ہوا. یہ بات طے پا گئی کہ مسمى ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک وجود ہوتی ہے, ایک ہستی ہے, ایک موجود ہے, اور اسم اس کو ظاہر کرنے کی محض علامت ہے, اس کا عنوان ہے, ایک لفظ ہے جس سے اس کے ذکر کا پتہ چلتا. یہ تو اسم اور مسمى کا فرق سمجھانے کے لیے ایک عام فہم سطح کی مثال تھی. اب اسی تصور کو میں قرآن مجید سے بھی ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں. اللہ رب العزت ایک ہے. قل هو اللہ احد. محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. یہ قرآن ہے. اپنی میٹھی میٹھی زبان سے تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے, کیونکہ تیرے کہنے میں بھی ایک چاشنی ہے, ایک حلاوت ہے. اب دیکھیے ترجمہ تو ہر کوئی کرتا ہے اور ہر کوئی لکھتا ہے, بات بھی ایک ہوتی ہے, لیکن اسے رب کے پیمانہ محبت پر رکھ کر جب ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو پھر ترجمے کا رنگ بدل جاتا ہے, اس کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے. اور جب اس تعلق کے محبت سے نا آشنا ہو کر ترجمہ کیا جاتا ہے, جس طرح کسی عربی زبان کی کتاب کا ترجمہ کیا جائے, تو پھر اس کا رنگ اور ڈھنگ بدل جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ایک ہے, اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا. اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن فرمایا لہ الاسماء الحسنی, لیکن نام اس کے بے شمار ہے. ذات ایک ہے لیکن نام متعدد ہے. تو اگر نام اور ذات ایک ہی شے ہوتی تو یہ شرک لازم آتا یا نہ آتا؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا. اللہ ایک ہے, اور ایسا ایک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر دوسرے کی نفی ہے, ہر نقش ثانی کی نفی ہے. اور ساتھ اسی آیت میں کہا لہ الاسماء الحسنی, جمع کا صیغہ ہے. ادھر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے سوا کوئی ایک بھی دوسرا ہوتا تو سارا نظام کائنات تباہ ہو جاتا. تو اللہ کے سوا ہر دوسرے نقش ثانی کو باطل قرار دے دیا, اور ساتھ فرمایا لہ الاسماء الحسنی, اس کے پیارے پیارے نام بہت سارے ہیں. تو اگر اسم اور مسمى ایک ہی شے ہوتے تو جتنے نام ہوتے اتنے خدا ہوتے. اب بات سمجھ گئے نا, جتنے نام تھے اتنے ہی خدا ہوتے, لیکن نام بے شمار ہیں اور مسمى ایک ہے. اسم بے شمار ہیں اور مسمى ایک ہے. نام ہزاروں ہیں لیکن ذات ایک ہے. تو ثابت ہوا کہ نام اور شے ہے اور ذات اور شے ہے, اسم اور شے ہے اور مسمى اور شے. یہ بات جب قرآن پاک سے ثابت ہو گئی, اور قرآن مجید اس کی مزید بھی تائید کرتا ہے, جا بجا فرمایا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, لوگوں اس کھانے پر, اس ذبح ہونے والے جانور پر اللہ کا نام پڑھا کرو, اللہ کا نام لیا کرو. اب اللہ کی ذات تو نہیں پڑھی جا سکتی, نام ہی پڑھا جا سکتا ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ارے جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا اس میں سے کھایا کرو, بے دھڑک کھایا کرو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ارے جس جانور پر اللہ کا نام پڑھ لیا گیا تمہیں کیا ہے کہ پھر بھی اس میں سے نہیں کھاتے؟ یعنی اللہ رب العزت اس پر حیران ہو رہے ہیں
بھئی جب میرے نام پر جانور ذبح ہوا تو پھر بھی حرام سمجھتے ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ جب اللہ کا نام لے لیا گیا تو پھر کیوں نہیں کھاتے؟ تو بہرحال یہاں اس سوچ کو منع کر دیا کہ اللہ کے نام پر کوئی ذبح ہو اور اس کو ناجائز سمجھا جائے، یہ بات اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا گیا تو کیوں نہیں کھاتے؟ اب اللہ کی ذات کے پڑھے جانے کا تو کوئی تصور ہی ممکن نہیں، ہر جگہ اللہ کے نام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ نام اور ذات میں اور اسم اور مسمى میں ایک فرق ہے، ہر چند کہ یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے انڈسپینسیبل ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، لیکن بہر صورت اسم ہے اور مسمى ہے۔ لیکن اب یہاں عرض کروں کہ دونوں کے ذکر کے تقاضے جدا ہیں، ذات کے ذکر کا تقاضا جدا ہے اور اسم کے ذکر کا تقاضا جدا ہے۔ ذکر ذات کا بھی ہوتا ہے اور ذکر نام کا بھی ہوتا ہے، اور دونوں ذکر اللہ کو پسند ہیں، اور قرآن مجید میں دونوں کے ذکر کی بات یوں کہی گئی۔ سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں دونوں ذکروں کا بیان ہے۔ اے بندے اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کا نام جپ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے، رب کے نام کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ یہ ایک آیت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس میں اللہ کے اسم کے ذکر کا بیان ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر شے سے کٹ کر اس کا ہو جا، اس میں اس کی ذات کے ذکر کا بیان ہے۔ تو نام کا ذکر زبان سے ہوتا ہے اور ذات کا ذکر دل سے ہوتا ہے۔ نام زبان سے یاد کیا جاتا ہے اور ذات کو دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بندو زبان پر اللہ کا نام ہو اور دل میں اس کی ذات کی یاد ہو۔ زبان سے اپنے رب کا نام لے اور دل کو ایسا اس کی یاد میں مگن کر کہ دل کا تعلق محبت، دل کا تعلق الفت، دل کا تعلق عشق اور درد و سوز اور رقت کا جو ڈورا ہے تیرے دل کا، یہ رب کے سوا ہر غیر سے ٹوٹ جائے، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ دل اگر ہر محبت سے بے نیاز ہو جائے، ہر ایک کے خیال سے، ہر غیر کے دھیان سے، ہر غیر کی چاہت سے، ہر غیر کے حرص سے، ہر غیر کے لالچ سے، ہر شے کی توجہ سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی یاد میں مگن ہو جائے تو یہ دل کا ذکر ہے، اور دل کا ذکر ذات کی یاد ہے، اور زبان ہر گھڑی اللہ کے نام میں چلتی رہے تو یہ اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، اپنے من کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز میں مگن ہو گیا۔ یہ سب اللہ کے نام اور اس کی ذات کی یادوں کے مختلف تصور ہیں۔ آغاز قرآن مجید کا بھی اللہ کے نام کے ذکر سے ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی ذات کے ذکر اور یاد کا بھی تذکرہ ہے، اور زبان سے کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کے ذکر کا بیان ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آغاز اللہ کے نام کے ذکر سے ہو رہا ہے، ذات سے نہیں بلکہ نام کے ذکر سے ہو رہا ہے، اللہ کے اسم اور اس کے نام کو جپنے سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں تاکہ ہم اس کی حکمت کی طرف آگے بڑھ سکیں کہ ذات کے ذکر کی بجائے نام کے ذکر کی طرف توجہ کیوں دلائی۔ یہ بات آپ سمجھ چکے کہ نام ذات کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر پہلی مثال جو میں نے دی
اگر کہا جائے کسی شخص کے بارے میں کہ فلاں زید ہے، ابو بکر، تو جب آپ نے زید کہا تو کسی شخص کے ہونے کی خبر ہو گئی، پتہ چل گیا زید کے نام سے کہ اس نام کا کوئی شخص ہے۔ یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے نا؟ لیکن محض زید کا نام لے لینے سے کیا زید کا مکمل تعارف ہو جائے گا؟ بتائیے نا، نہیں ہوگا۔ اب ہم آ رہے ہیں اس طرف کہ اسم اور ذات و صفات کا کیا تعلق ہے۔ پہلے گفتگو تھی اسم اور مسمى کے تعلق کی، یعنی نام اور جس شے کا نام ہے ان کا تعلق کیا ہے۔ مسمى ذات بھی ہو سکتی ہے، صفات بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا علم کا لفظ ہی کہہ لیجئے، علم ایک نام ہے جاننے کا کسی شے کا، تو علم صفت ہے، تو نام کبھی صفت کا ہوگا کبھی ذات کا ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسم اور ذات و صفات کے درمیان کیا تعلق؟ یہ بڑے بنیادی مباحث ہیں، ان کو سمجھ کر آپ بسم اللہ کی بہت بڑی حکمت کو سمجھنے کے انشاءاللہ قابل ہوں گے۔ اسم اور ذات و صفات کا تعلق یوں سمجھیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے کسی شخص کے بارے میں بولا کہ یہ زید ہے، تو کسی شخص کے ہونے کی خبر تو ہوئی کہ اس نام کی کوئی ذات ہے، لیکن اس ذات کا مکمل تعارف آپ کو میسر نہ ہے۔ یہ بات درست ہے نا؟ اس کو مکمل طور پر اس کے تعارف سے آگاہ ہونے کے لیے آپ نے کہا بھئی وہ زید جو بہت بڑا عالم ہے، وہ زید جو بڑا خلیق اور منکسر المزاج ہے، وہ زید جو بڑا حسین و جمیل ہے، وہ زید جو بہت شاندار مقرر ہے، وہ زید جو فلاں کا بیٹا ہے، وہ زید جو فلاں کا باپ ہے، جو فلاں جگہ رہتا ہے، جو فلاں کالج میں پڑھاتا ہے، فلاں مدرسہ میں پڑھاتا ہے۔ تو جب آپ نے اس کی کئی صفات گنوائی تو ان صفات کے گنوانے سے ذات کا ایک مکمل تعارف ہو گیا۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح نام کے بغیر ذات کا پتہ نہیں چلتا، یعنی اسم کے بغیر ذات کا پتہ نہیں چلتا، جب تک کوئی مجھے محمد طاہر القادری جو میرا نام ہے مکمل، جب تک کوئی شخص یہ نام نہ لے گا تو میری ذات کے ہونے نہ ہونے کی کوئی خبر کسی کو نہ ہوگی۔ اور جب آپ نے میرا نام لے لیا تو میری ذات کی خبر ہو گئی۔ مجھ میں اگر کوئی نام نہاد اچھائیاں اور فی الواقع برائیاں اور گناہ جن سے میں لت پت ہوں اگر وہ ہیں اور کوئی شخص ان کو گنوائے گا تو پھر میری ذات کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں اوپر آئے گا، بھئی فلاں شخص اس صفت کا، اس صفت کا، اس خوبی کا یا اس برائی کا۔ تو جب صفات بیان کی جاتی ہے تو ذات کا تعارف ہوتا ہے، اور جب اسم بیان کیا جاتا ہے تو ذات کا تعارف ہوتا ہے، اور جب صفات گنوائی جاتی ہیں تو ذات کا مکمل نقشہ ابھرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ صفات جو ہیں جن کے بغیر ذات کا تعارف حاصل نہیں ہوتا، وہ صفات اپنے تعارف کے لیے پھر اسماء کی محتاج ہے، ہر صفت اسم کی محتاج ہے۔ مثلا جب آپ نے کہا کہ فلاں شخص عالم، تو عالم یہ اسم ہے، عالم کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کسی شخص کے صاحب علم ہونے کی صفت پر۔ جب آپ نے کہا حسین تو یہ صفت حسن پر دلالت کرے گا، جب آپ نے کہا مقرر تو یہ اس کے فن تقریر کی صفت پر دلالت کرے گا، جب آپ نے کہا خلیق تو یہ اس کے حسن خلق پر دلالت کرے گا، جب آپ نے کہا عظیم یہ اس کی عظمت پر دلالت کرے گا۔ الغرض جتنے اسماء آپ گنوائیں گے ہر اسم سے اس کی کسی نہ کسی صفت کا پتہ چلے گا۔ تو گویا اسم صفات کی خبر دیتا ہے اور صفات ذات کی خبر دیتی ہے، یہ باہمی تعلق ہے۔ اسم کے بغیر دنیا کی کسی صفت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بھئی دیکھیے آپ اگر کسی چیز کو جانتے ہیں تو جاننا یہ آپ کی صفت ہے یا نہیں؟ اگر آپ طاقتور ہیں تو طاقتور ہونا آپ کی صفت ہے، لیکن یہ آپ کی جو طاقتوری ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی لفظ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ مثلا طاقت یا ہمت یا قوت یا شجاعت، کوئی نہ کوئی لفظ تو بولیں گے نا۔ تو ایک لفظ بولیں گے، اس لفظ سے ایک معنی کی خبر ہوگی،
اور وہ معنی آپ کی صفت کو ظاہر کرے گا. تو وہ جو لفظ بولا آپ نے جس نے ایک صفت اور ایک معنی کو اجاگر کیا اسی لفظ کو اسم کہتے ہیں. اور جب صفت سامنے آئی تو اس صفت کے جاننے سے ذات کی نشاندہی ہو گئی. آپ نے جب کہا اسی طرح آپ بولتے ہیں غیرت و حمیت تو اس کے پیچھے ایک مفہوم کی سمجھ آتی ہے نا. آپ بولتے ہیں جود و سخا، اس لفظ اور اسم کے پیچھے ایک معنی اور مفہوم کی سمجھ آتی ہے. آپ بولتے ہیں ذہانت، اس کے پیچھے ذکاوت ذہنی کے مفہوم کی سمجھ آتی ہے. آپ بولتے ہیں شفقت، رحمت اور عنایت، اس کے پیچھے رقت قلبی کی کچھ کیفیات کی خبر ہوتی ہے. لہذا ہر لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ اسم کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے اور وہ صفت ایک معنی کے طور پر پائی جاتی ہے. جب صفات سامنے آتی ہیں تو ان ساری صفات کو ملا کر ذات کی خبر ہوتی ہے. تو گویا یہ ثابت ہوا کہ اسم صفات کو جاننے کا بھی ذریعہ ہے اور ذات کو جاننے کا بھی ذریعہ ہے. اسم کے بغیر صلی اللہ علیہ اسم کے بغیر نہ کسی صفت کی خبر ہو سکتی ہے نہ کسی ذات کی خبر ہو سکتی ہے. کہ ہر وہ لفظ جو آپ عنوان کے طور پر کسی بھی شے کے لیے بولیں گے وہ اسم کہلائے گا اور اسی اسم کو سن کر اور بیان کر کر آپ کو صفات کا پتہ چلے گا اور اسی ذریعے سے پھر ذات کا پتہ چلے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ذات کبھی مقصود ہوتی ہے اور کبھی صفات مقصود ہوتی ہے، لیکن صفات تک رسائی بھی اسم کے ذریعے سے ہوتی ہے اور ذات تک رسائی بھی اسم کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسم یعنی نام کا ذریعہ چھوڑ دیا جائے تو صفات لاکھ مرتبہ ہوا کرے لیکن ان کے ہونے کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. اگر نام کے ذریعے کو چھوڑ دیا جائے تو ذات ہوتی ہے لیکن اس کے ہونے کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. تو گویا اسم ذات کا بھی مظہر ہوتا ہے اور صفات کا بھی مظہر ہوتا ہے اور مظہر کے ساتھ ساتھ ذات کا مظہر بھی ہوتا ہے اور صفات کا بھی مظہر ہوتا ہے. یعنی اسم خود ظاہر بھی ہے اور ذات و صفات کو ظاہر کرنے والا بھی ہے. اسم وہ شے ہے جو صفات کا پردہ اٹھا دیتا ہے. اسم وہ شے ہے جو ذات سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی ذات کے ذکر کی بات کیوں نہ کی، اللہ کے اسم کے ذکر کی بات کیوں کی گئی؟ اس کی کئی حکمتیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہے. اس کی ذات بھی غیر متناہی ہے، اس کی صفات بھی غیر متناہی ہیں. نہ کوئی فہم و ادراک، نہ کسی کی عقل، نہ کسی کے حواس، نہ کسی کا کشف، نہ کسی کے لطائف اور نہ کسی کے لطائف ذہنی اور نہ کسی کے لطائف روحانی. الغرض کوئی شے بھی اللہ کے جلوہ ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی اور کوئی شے بھی اللہ کے جلوہ صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کی ذات کا حسن بھی مطلق ہے، اس کی صفات کا حسن بھی مطلق ہے. وہ اتنا حدود سے ماورا ہے. اس کا حسن مطلق، اس کی ذات و صفات کا حسن مطلق، اس کی ذات و صفات کا جلوہ اتنا غیر محدود، اتنا غیر متناہی، اتنا وسیع، اتنا ہماگیر اور اتنا بے حد و حساب ہے کہ اس کے احاطے کا بھی کوئی گمان نہ انسان کے ذہن کے لیے ممکن ہے نہ انسان کی زبان کے لیے. اس کے جلوہ حسن کی وسعتوں کا ذکر کسی نے کیا خوب کہا. اس جلوہ حسن سے خطاب کرتے ہوئے کہ باری تعالیٰ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں آ سکتا، وہ کائنات پست و بالا کے کسی گوشے میں نہیں آ سکتا، وہ کہیں نہیں سماتا اور واقعتاً وہ دل میں تو آتا ہے. اس نے کہا کہ میری ذات و صفات اس قدر وسیع اور غیر محدود ہیں
کہ میں نہ زمین میں سما سکوں نہ آسمان میں سما سکوں، لیکن وہ جو میرا بندہ ہو، جس کا دل میرے انوار کا محبت ہو گیا ہو، جس نے میرے ساتھ عشق و محبت اور معرفت کی لو لگا لی ہو، تو میرا وہ جلوہ حسن جو کائنات کی وسعتوں میں نہ سما سکے، وہ میرے مرد ولی کے دل میں سما جاتا ہے، وہ میرے بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ ارے مومن کا دل اتنا وسیع ہے کہ یہی مکان ہے، یہی لا مکان ہے۔ ارے مکان و لا مکان جو خدا کے ذاتی حسن کے جلوے کو سمیٹ نہ سکیں، جو خدا کے صفاتی حسن کے جلوے کو سمیٹ نہ سکیں، ذات و صفات کے سارے جلوے اگر مرد مومن کا دل ہو تو اس کی وسعتوں میں سما جاتے۔ اس لیے کہا ایک اور مقام پر کسی صاحب ذوق شخص نے کہ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ۔ یہ اصغر گونڈ بھی کہتا، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اب اللہ کا ذکر کس طرح زبان پر لایا جاتا کہ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اس کی ذات کی کس شے کا ذکر کیا جائے کہ اگر اس کی ذات کا ذکر زبان سے ہو تو پھر تو وہ ذکر محدود ہوتا ہے، وہ جلوہ حسن محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اس نے اپنی ذات کا ذکر کبھی زبان سے کرنے کو نہیں کہا، وہ کہتا ہے میرے نام کا ذکر ہو تو زبان سے کیا کرو، اور ذات کا ذکر ہو تو دل سے کیا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، زبان پر میرا نام جپو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور دل میں میری ذات کو یاد کرو کہ دل کی وسعت یہ ہے کہ وہ اس کو سما سکے، لیکن زبان کی وسعت نہیں کہ اس کی ذات و صفات کو سمو سکے۔ اگر اللہ کی ذکر سے بسم اللہ کا آغاز ہوتا تو پھر یہ بات تھی کہ نہ اس کی ذات کے ذکر کا حق ادا ہوتا، نہ اس کی صفات کے ذکر کا حق ادا ہوتا، اور جلوہ حسن محدود ہو جانے کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا۔ اس نے کہا کہ جب میری ذات کا ذکر تمہاری زبان کے حیطۂ بیان میں آ ہی نہیں سکتا، تمہاری زبان کے بیان کی وسعتوں میں میری ذات کا ذکر ممکن ہی نہیں، لہٰذا کیا کرو، میرے نام کا ذکر لو۔ اور نام چونکہ صفات کا بھی آئینہ دار ہوتا ہے اور ذات کا بھی آئینہ دار ہوتا ہے، میرا نام لوگے تو میرے اسم کے آئینے میں میری ذات کی جھلک بھی نظر آئے گی، میری صفات کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ جب اس کا نام لے لیا تو ذات کی جھلک بھی آ گئی اور اس کی صفات کی اجمالی جھلک بھی آ گئی۔ تو نام میں ذات و صفات کی اجمالی جھلک ہے، اور ذات کے ذکر میں کسی شے کا اجمال ممکن ہے کہ وہ ذات اجمال سے ماورا ہے۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ واضح کر دی، نام کا ذکر کرنے کے حکم سے یہ واضح کر دیا کہ جہاں میرے نام کا ذکر میری ذات و صفات کی اجمالی جھلک اور اجمالی نظارے کا سبب ہے، اور وہاں یہ فرمایا کہ چونکہ نام سے مدد طلب کرتے ہوئے کام کا آغاز کرنا ہے۔ آپ یہ تفسیر سن چکے ہیں، نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے کام کا آغاز کرنا ہے، اور نام کی معیت پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ کا معنی یہ، میں نے عرض کیا تھا کہ حرف با کے 3 معنی، تو پھر اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ کمالات، وہ قدرتیں اور وہ طاقتیں جو خدا کی ذات و صفات میں ہیں، وہ تاثیر بھی اس کے نام میں جھلکتی ہے۔ تو نام ذاتی تاثیر کا بھی سبب ہے اور صفاتی تاثیر کا بھی سبب ہے۔ ہر چند کے اسم اور ذات میں فرق ہے، لیکن اگر مسمى آگ جیسا کوئی ہو جو اسم کے احوال پر اثر انداز نہ ہو سکے تو پھر آگ کی تاثیر اس کے نام میں پیدا نہ ہوگی۔ پانی کسی شے کا نام ہے، لیکن پانی اس قابل نہیں کہ اپنے نام میں بھی وہ تری پیدا کر سکے جو اس کی ذات میں ہے۔ کتاب اس شے میں وہ تاثیر نہیں کہ اپنے نام میں بھی وہ اثر پیدا کر سکے جو کتاب کے باطن میں ہے، لیکن اللہ کے نام
اللہ کی ذات و صفات میں تو یہ تاثیر ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے گا تو اس کی ذات کی تاثیرات بھی نام میں منتقل ہوں گی، اس کی صفات کی تاثیرات بھی نام میں منتقل ہوں گی۔ لہذا بندہ جب اللہ کا نام لے گا تو جو مدد خدا کی ذات سے چاہتا تھا وہ مدد اللہ کے نام سے نصیب ہوگی۔ جو مدد اللہ کی ذات سے چاہتا تھا، جو بھروسہ خدا کی ذات پر کرتا تھا، جو حصول برکت خدا کی ذات سے چاہتا تھا، وہ برکت اللہ کے نام سے بھی حاصل ہوگی، وہ بھروسہ اللہ کے نام پر ہوگا، وہ اعتماد اللہ کے نام پر ہوگا، وہ مدد اللہ کے نام پر ہوگی۔ اور نام کیا ہے؟ یہ اس کو جاننے کا واسطہ ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ ہے، عین ذات نہیں، یہ اس کا راستہ ہے۔ تو گویا خدا کی ذات اپنے اسم میں، یعنی جس کی وساطت سے اسے جانا جاتا ہے، اپنی مدد کی تاثیر بھی پیدا کر دیتی، اپنی برکت کی تاثیر بھی پیدا کر دیتی، اور اپنے توکل اور بھروسے کی تاثیر بھی پیدا کر دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ لوگوں سے جب آپ اپنی کسی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نام لکھ کر کاغذ پر دے دیتے ہیں، آپ اسے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ مغالطہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے یا شرک و بدعت ہے۔ ہرگز نہیں، اس لیے کہ جب نام اللہ کا لکھا جائے گا تو یہ کسی مردہ شے کا معاذ اللہ نام نہیں بلکہ اللہ کا نام ہے۔ تو جو مدد اللہ کی ذات سے ہے وہ اس کاغذ پر اللہ کے لکھے ہوئے نام سے بھی حاصل ہوگا، اس کاغذ پر لکھے ہوئے اللہ کے نام سے بھی برکت ہوگا، اس کاغذ پر لکھے ہوئے اللہ کے نام سے بھی توکل اور بھروسہ نصیب ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر کاغذوں پر قرآن اور سنت کی مقبول دعاؤں کو اور نیک کلمات کو اور پاکیزہ اسماء کو لکھ کر دینے اور اس سے برکت حاصل کرنے کا تصور موجود ہے، چونکہ یہ اسماء ذات اور صفات کی تاثیرات کے حامل ہوتے ہیں، اسماء ذات و صفات کی تاثیرات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی مردہ شے ہو تو پھر حامل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ذات خود جو مردہ ہوئی، اور اگر پیچھے کوئی زندہ ہو اور ایسا زندہ ہو جو حی بھی ہو اور قیوم بھی ہو، زندہ بھی ہو، زندہ کرنے والا بھی ہو، تو کاغذ کے پرزے پر بھی نام لکھا ہو تو وہ بھی زندگی دیتا ہے۔ اس لیے کہ پیچھے اگر زندگی دینے والا ہو تو پھر وہ تاثیر کاغذوں کے ذریعے بھی منتقل ہوتی ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قصیدہ بردا لکھا، 15 سال سے مفلوج تھے، باہر نکلنے کے قابل نہ رہے تھے، بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول تھے۔ خیال آیا کہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں لکھوں، 160 شعروں پر مشتمل حضور کی مدح لکھی، حضور کی نعت لکھی، اور چونکہ عشق اور محبت کے حال میں لکھی گئی تھی اس لیے حضور کو پسند آ گئی، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اصل ہے۔ یہ ہماری آہیں جن کی سنوائی نہیں ہے، یہ اس سبب سے نہیں کہ وہ سننے والا نہیں، ہماری آہیں اس قابل نہیں کہ پہنچ سکے۔ حضور تشریف لائے خواب میں اور امام بوصیری سے فرمایا، بوصیری جو قصیدہ لکھا ہے میری شان میں وہ تو سنا۔ عرض کیا آقا میں تو فالج زدہ ہوں اور میں تو نہیں سنا سکتا۔ یہ واقعہ جو عرض کر رہا ہوں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن میں نے ایک آسان سی کتاب بیان کر دی ہے تاکہ آپ میں سے ہر کوئی پڑھ سکے۔ عرض کیا آقا میں تو فالج زدہ ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کیسے پڑھا کیسے سناؤں؟ حضور نے دست اقدس پھیرا، 15 سال کا فالج ختم ہو۔ اس لیے کہ وہ زندگی کے سرچشمے کا ہاتھ تھا، وہ اس کا ہاتھ تھا جو منبع حیات ہے۔ فالج دور ہو گیا، اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور قصیدہ سنایا، اور جب قصیدہ سنا چکے تو حضور خوش ہوئے اور خوش ہو کر اپنی چادر ہدیہ اور تحفہ کے طور پر عطا کی، اور وہ چادر
حضرت امام بوصیری کو حاصل ہو گئی۔ اس چادر کے سبب سے انہوں نے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ رکھا، یعنی حضور کی چادر والا قصیدہ۔ صبح 15 سال کے بعد اب چونکہ صحت یاب ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ خواب کا نہ تھا بلکہ واقعتاً صحت یاب ہو کر باہر آ گئے۔ صبح بازار سے گزر رہے تھے، ایک فقیر گرد آلود بال، پھٹے پرانے کپڑے، اس نے پیچھے سے آواز دی، کہا بوصیری۔ یہ رک گئے، قریب آ کر کہنے لگا، اس قصیدہ کے لکھنے کی کسی کو خبر نہ تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ کیا واقعہ ہوا۔ اس درویش نے قریب آ کر کہا کہ بوصیری وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ انہوں نے پوچھا بھائی تجھے کیسے خبر ہو گئی کہ میں نے قصیدہ لکھا؟ وہ کہنے لگا کہ جب حضور تیرا قصیدہ سن سن کے جھوم رہے تھے، میں بھی اس وقت کھڑا سن رہا تھا۔ خیر اس طرح اس قصیدے کی شہرت ہو گئی، اور بادشاہ وقت نے وہ لکھا ہوا قصیدہ، جو کاغذ پر لکھا ہوا قصیدہ تھا، وہ لے کر اپنے محل میں رکھ لیا۔ شہرت ہوتی گئی کہ ان کاغذوں پر بوصیری کا لکھا ہوا وہ قصیدہ ہے جس پر حضور نے چادر عطا فرمائی۔ اب جو میں نکتہ آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ لکھے ہوئے نام کی برکت کیا ہوتی، جس کے لیے میں نے نشر الطیب کا حوالہ عرض کیا۔ بادشاہ نے وہ قصیدے والے کاغذ رکھ لیے، اور دور دور تک اطراف و اکناف عالم میں شہرت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص نابینا ہوتا، کسی مرض میں مبتلا ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی جس کا کائنات میں کوئی علاج نہ ہوتا، وہ بادشاہ کے پاس آتا، حضور کی نعت والے کاغذ اٹھا کر سینے سے لگاتا، صحت یاب ہو جاتا۔ امام بوصیری کو تو شفا ملی تھی مسمع کے ہاتھ پھیرنے سے، اور دنیا کو شفا ملتی رہی اس میں مصطفیٰ کے ہاتھ پھیرنے سے۔ ادھر ذات آئی تھی، اس نے ہاتھ پھیرا، فالج دور ہو گیا۔ اب ذات نہیں ہے، اس ذات کی تعریف ہے، اس ذات کی نعت ہے، اس ذات کے فضائل کا ذکر ہے، اس کے اسم کا ذکر ہے۔ ادھر محمد خود تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر محمد کا نام ہے، جو آنکھوں سے لگاتا ہے بینائی لوٹ آتی ہے، جو جسم سے لگاتا ہے فالج دور ہوتے ہیں۔ یہ بات لکھ کر تھانوی صاحب فرماتے خلاصہ کلام کے طور پر کہ لوگوں، جس نبی کے نام سے، جس نبی کے قصیدہ سے، جس نبی کی نعت سے، اور جس نبی کے ذکر کی برکت اور توسل سے مرضیں دور ہوتی ہیں، اس نبی کی اپنی ذات کے توسل کا عالم کیا ہو؟ جس کے نام کی برکت کا یہ عالم ہے، اس کی ذات کی برکت کا کیا عالم ہے؟ تم عرض کر رہا تھا کہ نام کسی زندہ کا ہو تو پھر وہ زندگی کی جھلک نام میں بھی اور کاغذ کے پرزوں میں بھی آ جاتی ہے، اور کاغذ کے پرزوں پر نہیں بلکہ جہاں جہاں اس کا اثر ہوتا ہے وہاں بھی زندگی پھیلتی چلی جاتی، وہ فیض کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل اسی طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ پر رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، ہارون یوشع بن نون ساتھ تھے، بنی ہوئی مچھلی سالن کے طور پر اپنے ہاتھ میں تھی، آگے گئے، فرمانے لگے یوشع بھوک لگی ہے، وہ سالن تو دو تاکہ کھانا کھا لیں۔ عرض کیا حضرت وہ تو جس تالاب پر ہم ٹھہرے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی تھی اور سرنگ بنا کر پانی میں چلی گئی تھی، اور مجھے آپ کو بتانا یاد بھی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلے تھے، حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تھے۔ جب یہ سنا کہ فلاں پانی کے تالاب پر جب ہم پہنچے تو بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی، جب یہ سنا تو فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، یوشع لوٹ چل، ہم اسی مقام کی تلاش میں نکلے تھے جہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے، اسی مقام کی تلاش میں نکلے تھے۔ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے وہاں آ کے پہنچے، جب اس مقام پر پہنچے جہاں کے پانی نے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا، جہاں کی فضا نے
مردے کو زندگی دے دی. جب اس مقام پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. جس پانی اور ہوا نے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا، جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں انہوں نے میرے بندے کو پا لیا، میرے خاص بندے کو پا لیا. خدا چاہتا تو اس مقام کا نام بھی بتا دیا جاتا، اس شہر اس جگہ کا نام بتا دیا جاتا کہ موسیٰ یہ پتہ ہے، یہ مقام پتہ دریافت کر کے میرے بندے کو تلاش کر لینا. کچھ نہیں بتایا بلکہ علامت کے طور پہ بھیج دیا کہ جہاں تیری بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا کہ جہاں میرا بندہ ہوتا ہے وہاں اس مقام کی فضاؤں اور پانیوں میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مردوں کو زندگی مل جاتی ہے. جہاں میرے بندے کے قدم لگتے ہیں وہاں خاک کے ذرے بھی زندگی بخش ہو جاتے ہیں. جہاں میرے بندے کا پڑاؤ ہوتا ہے وہاں پانی کی لہریں بھی موت کو زندگی سے بدل دیتی ہیں. جہاں میرے بندے کی سانس بکھرتی ہے وہاں ہوا کی موجیں بھی مردوں کو زندگی عطا کر دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تاثیر کے کرشمے ہیں کہ ذات اگر پر تاثیر ہو تو پھر اس کی ساری علامتیں پر تاثیر ہوا کرتی ہیں. فرمایا لوگو میں زندہ رب ہوں اور زندگی دینے والا رب ہوں. تمہیں زندگی چاہیے تو میرا نام لو، میرے نام سے زندگی ملے گی. تمہیں برکت چاہیے، تمہیں برکت چاہیے تو میرا نام لو، میرے نام سے برکت ملے گی. تمہیں بھروسہ چاہیے تو میرا نام لو، میرے نام سے بھروسہ ہوگا. کون سی مشکل ہے جو رب کا نام لینے سے آسان نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ حی و قیوم رب ہے. اس کا نام اس کائنات میں کرشمے دکھا سکتا ہے، لیکن بدبخت ہم ہی ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں. اور تیسری حکمت اللہ کے نام کے ذکر کی یہ کہ جب کوئی بندہ آغاز کرتا ہے تو اللہ کی ذات کے جلوے بھی بہت شدید، اللہ کی صفات کے جلوے بھی بہت شدید، اور مبتدی شروع کرنے والا اپنے سفر کا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی ذات کے جلووں کو سمجھ سکے، اس کی صفات کے جلووں کو اپنے من میں اتار سکے. فرمایا لوگو تم میری طرف سفر کا آغاز کر رہے ہو، آؤ میرا نام لو. میرے نام میں میری ذات کے جلووں کی بھی جھلک ہے، میری صفات کے جلووں کی بھی جھلک ہے، لیکن میرے نام سے ابتدا کرو گے تو جلوہ ذات پر سفر کی انتہا ہو. تمہیں اس قابل بنانے کے لیے، تمہیں اس اہل بنانے کے لیے، تمہارے باطن، تمہارے دل اور تمہاری روحانیت کو یہ وسعت دینے کے لیے جس طرح بچوں کو پہلے قاعدے سے نہیں شروع کرایا جاتا اور رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ اونچے سبق دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ میں ایک وسعت پیدا ہو لے تو پھر بھاری سبق ہوگا، وسعت پیدا ہو جائے تو پھر بھاری بوجھ ہوگا. جس طرح بوجھ رفتہ رفتہ لادا جاتا ہے اس طرح آغاز میرے اسم سے کرو تاکہ میرے نام کے جلوے تمہارے من میں سما سکیں. جب نام کے جلوے آئیں گے تو پھر قدم بڑھتے بڑھتے میرے صفاتی جلووں کے بھی قریب جا پہنچو گے. جب میرے صفاتی جلوے آئیں گے پھر بڑھتے بڑھتے میری ذات کے جلووں کے قریب جا پہنچو گے. اس لیے سفر اپنی روحانی زندگی کا آغاز میرے نام سے کرو اور اس کی انتہا پھر منظر ذات تک ہوگی. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء، اولیاء اور مشائخ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مبتدی کو اللہ رب العزت کے اسماء کے ذکر کی تلقین کرتے. کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، کوئی کہتا ہے اللہ کا ذکر کر، کوئی کہتا ہے اللہ ہو کا ذکر کر، کوئی کہتا ہے صرف حق کا ذکر کر، کوئی کہتا ہے وہاب کا ذکر کر، کوئی کہتا ہے خالی ہو کا ذکر کر. یہ جو مختلف ناموں کے ذکر ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان کی وساطت سے قلب و باطن میں وسعت پیدا ہو، اور وسعت پیدا ہوتے ہوتے پھر ذکر اسم سے ذکر صفات کی طرف بڑھ سکے، پھر ذکر صفات سے ذکر ذات کی طرف بڑھ سکے. تو یہ جو ذکر ہے یہی ذکر ہے، نام سے شروع ہوتا ہے اور ذات پر جا کر منتہی ہوتا ہے. اور اس کا چوتھا سبب یہ ہے اور چوتھی حکمت کہ اس عالم اسباب میں نام چونکہ ذات اور صفات تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے اور وسیلہ ہے. قرآن کا آغاز چونکہ بسم اللہ سے ہوتا ہے،
اور قرآن کا پہلا سبق بسم اللہ، تو یہ شریعت کا مسئلہ سمجھایا گیا بسم اللہ کے ذریعے کہ بندے تو عالم اسباب میں رہتا ہے، دیکھ میری ذات مقصود ہے اور میرا نام اس مقصود کا ذریعہ ہے، میں نے تجھے براہ راست مقصود تک نہیں بلکہ اپنے ذات کے مقصود تک بھی ذریعے کے واسطے سے پہنچایا، میری ذات کا نہیں بلکہ میری نام کا ذکر کر اور اس ذریعے سے میری ذات تک پہنچ۔ یہ مسئلہ سمجھایا کہ ذات سے استمداد کرنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی ذات تک پہنچنے کے ذرائع سے استمداد کرنا۔ ذریعے کی شرعی حیثیت کو بیان کر دیا، واسطے کی حیثیت کو بیان کر دیا، وسیلے کی حیثیت کو بیان کر دیا کہ نام صفات تک پہنچنے کا وسیلہ تھا، فرمایا میری صفات کے وسیلے کا نام لے تاکہ میری ذات کے مقصد تک پہنچ سکے، میری ذات کے وسیلے کا نام لے تاکہ میری ذات کے مقصد تک پہنچ سکے۔ تو جس طرح اللہ کے نام کے وسیلے کو چھوڑ کر اس کی ذات تک رسائی ممکن نہیں، اس طرح عالم اسباب میں ذرائع اور وسائل کو چھوڑ کر کسی مقصد تک رسائی ناممکن ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے اس عالم اسباب میں سبب کی اہمیت پر زور دیا، ذریعے کی اہمیت پر زور دیا، وسیلے کی اہمیت پر زور دیا، راستے کی اہمیت پر زور دیا کہ راستے سے گزرے بغیر منزلوں تک نہیں پہنچا جاتا۔ کوئی مسافر ایسا نہیں جو راستے کو چھوڑ کر براہ راست منزل کو پہنچ جائے، ہر کوئی راستہ عبور کرتا ہے تو منزل آتی ہے۔ آؤ لوگو، میں نے جو اپنی ذات کی معرفت کے ذریعے بنائے ہیں، اپنی ذات تک رسائی کے وسیلے بنائے ہیں، یہ مختلف راستے ہیں۔ کسی راستے کا عنوان قرآن رکھ دیا، کسی واسطے کا عنوان سنت رکھ دیا، کسی واسطے کا عنوان ایمان رکھ دیا، کسی راستے کا عنوان تقویٰ رکھ دیا، کسی واسطے کا عنوان عشق رسول رکھ دیا، کسی واسطے کا عنوان صلح کی محبت رکھ دی۔ ارے یہ جو انعام یافتہ بندوں کی صورتیں ہیں یہ میری منزل ذات تک رسائی کے ذریعے ہیں۔ آؤ پہلے میرے ذریعے کا دامن پکڑو پھر منزل ذات تک آؤ۔ اس لیے کہ قرآن اس تصور کو عالم اسباب میں رہنے والوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے عشق اور ہجر میں روتے روتے جب انہیں پتا چلا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ ماجرا ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے بدن سے اتار کر قمیض دے دی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، کہ میرے بھائیوں یہ میرے بدن پر مس ہونے والا میرا قمیض ہے، یہ لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ جس کو بینائی کی طلب ہے وہ بھی نبی ہے، جو قمیض بھیجنے والا ہے وہ بھی نبی ہے، اور خدا چاہتا تو یا یہ دعا کرتا پھر بھی بینائی لوٹ آتی، یا وہ قمیض بھیجنے والا دعا کرتا پھر بھی بینائی لوٹ آتی۔ قمیض کی اللہ کو حاجت نہ تھی، بغیر قمیض کے بھی بینائی دے سکتا تھا، بغیر دعا کے بھی بینائی دے سکتا تھا، لیکن فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، نہیں میرے قمیض کا وسیلہ استعمال کرو، میرے قمیض کو لے جاؤ، اسے آنکھوں پر رکھو تاکہ بینائی لوٹ آئے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب قمیض لے کے آنے والے آئے انہوں نے قمیض اٹھا کر حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھا، بینائی لوٹ آئی۔ یہ ثابت کرنا مقصود تھا، یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ بینائی تو بغیر واسطے کے بھی ممکن تھی، لیکن عالم اسباب میں ہم ہر کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے کیا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم کے استعمال کرنے کی حکمت تھی، اور اللہ رب العزت نے ایک مبتدی کے لیے اللہ کے اسم کے ذکر سے کام کے آغاز کرنے کی تلقین کی، تاکہ اس پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے انسان منزل ذات و صفات تک پہنچ سکے۔ آئندہ درس قرآن میں ہم انشاءاللہ بسم اللہ جو تیسرا لفظ ہے لفظ اللہ، اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے معرف سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز